خواتین میں پائے جانے والے تقریباً 30% جو کینسر ہیں وہ بریسٹ کینسر ہے. جو بریسٹ کینسر ہے کہ انتہائی اہم جو ہے صحت کا معاملہ ہے. پہلے کیمو تھراپی دیتے ہیں، پھر سرجری کراتے ہیں اگر اس کا مرض قابل علاج ہے. لوگ کیا کہیں گے کہ مجھے بریسٹ کینسر ہو گیا ہے، اس ڈر سے وہ نہیں آتے. تو یہ پوری ٹیم مل کے ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو یہ کسی ایک بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنا حرف آخر ان کو بتا دے. 1% مطلب اگر 99% یہ خواتین میں ہو رہا ہے تو 1% چانس اس میں مردوں میں بھی ہونے کا ہے. السلام علیکم، میں ہوں مدثر قدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت کی بات مشرق ڈیجیٹل کے ساتھ. اور جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہم اکتوبر میں سے گزر رہے ہیں، اکتوبر کے مہینے میں سے، اور اکتوبر کے مہینے وہ دنیا بھر میں بریسٹ کینسر کی آگاہی کے حوالے سے منایا جاتا ہے. تو آج بھی ہم بات کریں گے بریسٹ کینسر کے حوالے سے. بریسٹ کینسر کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے. اور آج ہمارے ساتھ بطور مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر کوثر بانو. آپ اس وقت تعینات ہیں جناح ہاسپٹل لاہور میں. بہت بہت شکریہ میڈم کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تو یہ بتائیے گا کہ بریسٹ کینسر کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ مدثر صاحب کہ آپ نے مجھے اپنے جو پروگرام میں دعوت دی ہے اور اتنے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے بلایا ہے. جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے اور اب تو اتنے زیادہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اور پیپر میڈیا سب پرنٹ کے ذریعے جو ہے یہ پیغام ہر ایک ہماری ساری عوام کو دیا جا رہا ہے کہ جو بریسٹ کینسر ہے کہ انتہائی اہم جو ہے صحت کا معاملہ ہے. دنیا بھر میں جو ہے تقریباً کینسرز میں اب بریسٹ کینسر نمبر 1 پہ آ چکا ہے. اور خواتین میں پائے جانے والے تقریباً 30% جو کینسرز ہیں وہ بریسٹ کینسر ہے. لیکن اس کے بارے میں آگاہی ایک تو اس وجہ سے کہ اس کا انسیڈنس بہت زیادہ ریپڈلی بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کے لیے یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 کنٹری ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جو ہے بریسٹ کینسر کی پریولنس ہے. اور جو اس میں اگلی پریشان کن بات وہ یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ ینگ خواتین میں جو ہے بریسٹ کینسر ہو رہا ہے. اب اگر ہم اپنی ایج رینج کو دیکھیں تو تقریباً 40 کے اراؤنڈ جو ہے زیادہ تر پیشنٹس جو ہیں اس مرض میں کا شکار ہو رہی ہیں. اب بریسٹ کینسر جو ہے بیسیکلی کینسر مطلب ہر دفعہ ہم یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ کینسر بیسیکلی جو ہمارے بریسٹ کے سیلز ہوتے ہیں ان کی انکنٹرولڈ جو ہے گروتھ ہوتی ہے، جو کہ شروع ہوتی ہے گلٹی کی صورت میں، جو کہ شروع میں بریسٹ میں یا بغل میں ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ پورے جسم میں سرایت کر جاتی ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے اویئرنیس دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ پہلا سمٹم ظاہر ہو، گلٹی کا پتہ چلے، تو فوراً ہی خواتین جو ہیں اس کی تشخیص اور علاج کے لیے اپنے معالج سے رابطہ کریں. یہ پہلا جو ہے کیسے پتہ چلے گا یہ تو بتائیں ذرا. اچھا، یہ پتہ چلتا ہے ایسے کہ ہر خواتین کو جو ہے اپنے بارے میں علم ہونا چاہیے. ہم انسانوں کو اپنی باڈی کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی نئی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں تو ہمیں ٹائم پہ ہی اس کی آگہی ہو. اگرچہ کہ ہم یہاں پہ ابھی بھی یہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کریں. دنیا بھر میں اب یہ والی بات ایڈوکیٹ نہیں کی جاتی کیونکہ خواتین جلد ہی جو ہے ارلی سٹیجز پہ ہی ان کی تشخیص ہو جاتی ہے. وہ جلد آ جاتی ہیں، اپنے جو بھی ان کا مسئلہ ہو رہا ہے اس کو لے کے اپنے معالج کے پاس آ جاتی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ابھی بھی پاکستان میں خواتین ان کو کوئی بھی گلٹی پتہ چلتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے باڈی میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. میجورٹی کو پتہ چل جاتا ہے، چند ایک مائنورٹی ہوتی ہیں جو جلدی ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی، لیکن اس کے باوجود وہ مہینوں انتظار کرتی ہیں اس بات کا، اس یقین کے ساتھ کہ شاید یہ گلٹی خود بخود غائب ہو جائے گی یا بڑھ جائے. اگر بڑھے گی تو پھر ان کو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. ہاں، اگر بڑھے گی. اور دوسرا یہ کہ ان کو ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں تشخیص نہ ہو جائے، کہیں یہ تشخیص نہ ہو جائے کہ ہمیں بریسٹ کینسر ہے. وہ اس ڈر کی وجہ سے اپنا ایک قیمتی ٹائم ضائع کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ جس چیز سے بچ رہی ہوتی ہیں وہ بڑھ رہی ہوتی ہے، وہ بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے، وہ سٹیج میں آگے جا رہی ہوتی ہے. اچھا، آپ نے بھی کہا ہے کہ وہ جو ہے خود بخود انتظار کر رہی ہوتی ہیں یہ غائب ہو جائے، تو کیا یہ پروسیس غائب ہونے کا بھی ہو جاتا ہے کہ گلٹی خود بخود بھی غائب ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. گلٹی غائب نہیں ہوتی. وہ بس وہ اپنے دل کی ایک تسلی کے لیے کہ ہو سکتا ہے اس میں پانی آ گیا ہو یا ہو سکتا ہے کوئی انفیکشن ہو گئی ہو. کیونکہ ہم روز یہ سٹوری سنتے ہیں اپنے پیشنٹ سے. جب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ گلٹی کب سے تھی تو ہارڈلی ہی کوئی خاتون ہوتی جو یہ کہے کہ مجھے مہینے پہلے پتہ چلتا ہے. میجورٹی جو ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے ہمیں 1 سال سے پتہ تھا لیکن ہم سوچ رہے تھے کہ یہ ختم ہو جائے گی. ہمیں 6 ماہ سے پتہ تھا، ہم نے دم کروا لیا تھا.
ہم نے کہیں حکیم سے دوائی لے لی تھی، لیکن ان کو اندر سے اس مریض کو شک ہوتا ہے کہ مجھے بریسٹ کینسر ہے، لیکن صرف وہ اس ڈر سے اس کو سامنے نہیں لا رہا ہوتا کہ مجھے آگے علاج کے مراحل سے گزرنا پڑے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ مجھے بریسٹ کینسر ہو گیا ہے، اس ڈر سے وہ نہیں آتے، اور وہ سٹیج جس میں کہ وہ کیوریبل ہے، کیونکہ ارلی سٹیج میں مور دین جو ہے نا 90% کیسز میں بریسٹ کینسر کیوریبل ہے۔ ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا میڈم کہ ان کی کوئی شناخت ہوتی ہے کہ یہ گلٹی جو ہے یہ کچھ نہیں کہے گی، اور یہ جو گلٹی نکلے گی یہ اپنی جڑیں مضبوط کرے گی اور یہ آگے تنگ کرے گی مریض کو؟ اچھا اس میں ایسا ہے کہ اگر ہم بہت ینگر ایج میں بات کریں تو جو بریسٹ میں گلٹیاں ہوتی ہیں اس میں تقریباً 80 to 90% جو ہوتی ہیں وہ نان میلیگنٹ یا نان کینسرس ہوتی ہیں، ان میں یہ چانس کہ یہ کینسر کی گلٹی نہیں ہے زیادہ ہے بنسبت جیسے جیسے ہم عمر میں بڑھتے ہیں، مطلب اگر 40 اور 50 کی ایج میں کسی کو نئی گلٹی ہوئی ہے، نئی اس میں گلٹی بنی ہے اس کے بریسٹ میں، تو اس میں 90% چانس ہیں کہ یہ کینسرس ہوگی۔ تو اس لیے ایج کے مطابق، اور دوسرا کہ اگر ینگ ایج میں بھی ہے تو بھی ان کو پتہ چلا گلٹی، اس کو چیک کروائے بغیر نہ رہیں، مطلب یہ نہ سوچ لیں خود سے ہی کہ چونکہ میں ینگ ہوں اور مجھے نہیں ہو سکتا کینسر تو میں چیک نہ کرواؤں، کیونکہ 10% چانس ہے کہ وہ کینسرس ہو۔ 10% چانس یہ ہوتا ہے کہ یہ گلٹی کینسرس ہے اور اس کو ضرور ینگ ایج میں۔ اچھا میڈم گلٹی ہو گئی، اب مریض آپ کے پاس آ گیا، اب اس کی علاج کی کیا صورتحال ہوگی، اس کا علاج اب کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مریض ہمارے پاس کس وقت آتا ہے، اس کی گلٹی کتنی بڑی ہے، اس کی بغل میں گلٹی ہے نہیں، جسم میں پھیلی ہے کہ نہیں، مطلب ہم اس کو پہلے سٹیج کرتے ہیں، اس کا ٹیومر کا سائز کتنا ہے، اس کے ایکزیلا میں لمف نوڈز ہیں کہ نہیں ہیں، جسم میں کہیں پھیلی کہ نہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم جو ہے ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، سب سے پہلے تشخیص ہوتی ہے جس میں کہ بایوپسی کا ضروری ہونا ہوتا ہے، اور اس میں یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ بایوپسی کے لیے بھی پیشنٹس خوف زدہ ہوتی ہیں۔ ایک بہت بڑی میتھ ہے کہ جی بایوپسی کرائیں گے کینسر پھیل جائے گا، جو کہ انتہائی غلط جو ہے لوگوں کا بلیو ہے کہ یہ اس سے اس کو جو ہے ٹیسٹ لینے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، جی ٹیسٹ لینے سے گلٹی نہیں پھیلتی، گلٹی تو جو کینسر ہے وہ تو بلڈ کے ذریعے ویسے ہی پھیل رہا ہوتا ہے۔ اچھا تشخیص کے بعد ہم جو ہے مریض کے کچھ سی ٹی اسکین، بون اسکین کروا کے یہ چیک کرتے ہیں کہ آیا گلٹی بریسٹ میں ہی موجود ہے یا جسم میں پھیل چکی ہے۔ پھر ہم کچھ پیشنٹس کو پہلے کیمو تھراپی دیتے ہیں، پھر سرجری کراتے ہیں اگر اس کا مرض قابل علاج ہے، اور کچھ مریضوں کو ان کی گلٹی کے سائز کے مطابق پہلے سرجری ہوتی ہے اور بعد میں ہم کیمو تھراپی یا کچھ ٹیبلٹس کھانے کے لیے دیتے ہیں۔ تو یہ ٹیبلٹس اس کو ساری زندگی کھانی پڑتی ہیں کہ کچھ نہیں، ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، 5 سے 10 سال تک یہ کھانی ہوتی ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کا جو ٹیومر تھا وہ کس ٹائپ کا تھا۔ بیسیکلی جو بریسٹ کینسر ہے وہ کہنے کو ایک کینسر ہے لیکن اس کے اندر مختلف ٹائپس ہیں، تو ہم نے اس ٹائپ کے مطابق ہی پیشنٹ کو جو ہے علاج اس کا تجویز کرتے ہیں۔ ٹائپس کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا ہم جب علاج کے ذریعے بات کرتے ہیں تو ہم اس میں مالیکولر ٹائپس کی بات کرتے ہیں۔ اس میں 3 طرح کی مزید جو ہے ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہم کہتے ہیں کہ ہارمون ریسیپٹر پازیٹیو ٹائپ ہوتی ہے، ایک HER2 پازیٹیو ہوتی ہے، اور ایک تیسری جو ہے وہ ٹرپل نیگیٹو اس کو کہتے ہیں، اس میں یہ ہارمون ریسیپٹر پازیٹیو اور HER2 پازیٹیو وہ ٹیومرز نہیں ہوتے۔ ان تینوں میں خطرناک کون سی ہے؟ ان میں سب سے زیادہ جو خطرناک ہے وہ ٹرپل نیگیٹو ہے۔ جو ہارمون ریسیپٹر پازیٹیو ہے اور HER2 پازیٹیو ہے اس میں ٹھیک ہونے کے جو اب جدید دوائیاں آئی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ان میں ٹھیک ہونے کے 90% سے زیادہ جو ہے چانسز ہوتے ہیں ارلی سٹیجز پہ۔ ایون اگر لیٹ سٹیج پہ بھی آئے تو وہ جو ہے بہتری کا چانس جو ہے 70 سے 80% کے درمیان میں ہوتا ہے۔ لیکن جو ٹرپل نیگیٹو بریسٹ کینسر وہ تھوڑا سا ایگریسو ہے، اس کو بھی اگر ٹائملی کنٹرول کر لیا جائے تو اس میں بھی بہتری کے چانسز 80% سے زیادہ ہیں، لیکن اگر وہ پھیل جائے پھر اس میں جو ہے بہتر ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹرپل نیگیٹو جو آپ کہہ رہی ہیں یہ اس کی کیا فائنڈنگز ہوتی ہیں کہ کیسے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ٹرپل نیگیٹو ہی ہے؟ اس میں دیکھیں جی اس میں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا نا جو بایوپسی کا جو عمل ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بریسٹ کینسر ہے بلکہ اس کے اوپر فردر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ٹیومر جو ہے ٹرپل نیگیٹو ہے، HER2 پازیٹیو ہے یا ہارمون ریسیپٹر پازیٹیو ہے۔ اس کے بعد اس کا تعین کیا جاتا ہے کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے؟ جی یہ ہم نے وہی کہ کیمو تھراپی دینی ہے، کیمو تھراپی سرجری کا کمبینیشن کس طرح رکھنا ہے، پہلے کیمو تھراپی کرنی ہے یا پہلے سرجری کرنی ہے، اور بعد میں کن پیشنٹس کو ہم نے ٹیبلٹس دینی ہے کن کو نہیں دینی، یہ ان کی بنیادی جو ٹائپس ہیں نا اس کے مطابق ہی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ اچھا
اس میں ایک سائیکولوجیکلی نفسیاتی بڑا عمل دخل ہو جاتا ہے میڈم. ایک سب سے بڑا نفسیاتی عمل دخل یہ ہے کہ اس کی ادویات ہی بڑی مہنگی ہیں. لیکن چلیں اب حکومت پنجاب نے ایک سلسلہ تو شروع کیا ہوا ہے, کینسر پیشنٹس کو ان کے ڈور سٹیپ پہ دوائیاں مل جاتی ہیں. اب آگے بات کو ایبلیشن ایک پروسیس شروع کیا گیا کچھ عرصہ قبل جو ہے نا, پچھلے کچھ دنوں میں میو ہاسپٹل میں. اس میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے بھی بڑا افیکٹو ہے, لیکن گلٹی کا سائز کچھ 3 سینٹی میٹر کے ارد گرد ہونا چاہیے. اگر 3 سینٹی میٹر سے یہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کے پاس کیس آتا ہے تو آپ اس کو کم کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں اس کے ساتھ؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ ہم پہلے پھر ایسے ٹیومرز کو کم کرنے کے لیے, شرنک کرنے کے لیے کیمو تھراپی دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کیمو تھراپی سے اس کو شرنک کر کے اس کے بعد فردر وہی بات ہے کہ اگر سرجیکلی ہم نے اس کو ریسیکٹ کرنا ہے, سرجیکلی جو آپ نے کوابلیشن کی بات کی اس میں چند ایک بریسٹ کینسر کے کیسز ہیں جو ٹریٹ ہو سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس عام طور پہ اس سٹیج سے آگے ہی کے کینسر آتے ہیں. وہ تینوں جو آپ نے بتائی ہیں, کیا وہ تینوں اس میں آتی ہیں کہ اس سے باہر ہیں اس علاج سے؟ نہیں, وہ الگ سے ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم گلٹی کے سائز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو ہے یہ مشین ان کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. وہ ٹیومر سائز کے مطابق. وہ ٹیومر سائز انہوں نے کہا جی کہ 3 سینٹی میٹر سے لے کے تو تقریباً 2 یا 3 سینٹی میٹر سے بڑا نہ ہو. تو اس کو بھی کہتے ہیں وہ ختم کر دیتا ہے. اگر بڑا ہوگا تو پھر کہتے ہیں کہ پہلے انکولوجسٹ کی خدمات لینا پڑے گی, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم یہ تعین کریں گے کیا اس کو کوابلیشن پہ جانا ہے, کیا انکولوجسٹ ہی جو ہے وہ اس کے بارے میں بہتر رائے دے سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ عوام کی آگہی کے لیے کہ اگر کسی کا بریسٹ کینسر ایسا ہے جو کہ کوابلیشن کے ذریعے ختم بھی ہو جاتا ہے بریسٹ میں, اس کے بعد بھی ان کو انکولوجی کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. وہ کتنا عرصہ رہے گی؟ یہ وہی ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کو کیمو تھراپی کی ضرورت ہے, ان کو ٹیبلٹس کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو کوابلیشن کا پروسیس ہے یہ سرجری کی طرح ہے کہ جہاں پہ ہم نے سرجری کو فٹ کرنا وہاں پہ ہم نے کوابلیشن کو فٹ کرنا ہے. لیکن جو بریسٹ کینسر ہے یہ ایک لوکل ڈیزیز نہیں ہے, مطلب صرف یہ چھاتی تک ہی محدود نہیں ہے بیماری. یہ ایک جیسے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, یہ ایک سسٹمک ڈیزیز ہے. تو ہم نے اس میں صرف وہیں لوکل اس کو علاج نہیں کرنا ہوتا, ہم نے اس کے لیے علاج کے لیے اس کے پورا سسٹمک پورے باڈی کا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو انکولوجی کی ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے مسٹ ہوتی ہے, کیونکہ کچھ پیشنٹ شاید یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب ہمیں مزید علاج کی ضرورت نہیں ہے اور وہ پھر آگے علاج کے لیے نہیں آتے. تو ان کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ کی سرجری ہو گئی یا کوابلیشن ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو مزید علاج کی ضرورت ہے, جس کے لیے آپ نے انکولوجسٹ سے رابطے میں رہنا ہے. اور اگر ٹیومر بہت چھوٹا ہو اور فردر علاج کی ضرورت نہ بھی ہو, تب بھی تقریباً کم از کم 5 سال تک مریض کو چیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ ٹیومر واپس تو نہیں آ گیا. اچھا میڈم, آپ کیونکہ روزانہ کی آپ کی پریکٹس ہے اور آپ کا شمار جو ہے انکولوجی کے حوالے سے ممتاز ماہرین میں ہوتا ہے, آپ کے پاس ایک خاتون آتی ہے, آپ اس کا علاج کرتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کو جو ہے نا اس کی ایک سائڈ جو آپ کو ریموو کرنی پڑتی ہے. چلیں مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن اس وقت یہ بڑا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے جب اس کی دوسری سائڈ کے اوپر بھی یہ بریسٹ کینسر چل پڑتا ہے. اب یہ کیا ٹیکنیک ہے, ایک طرف سے تو ختم کر دیا لیکن یہ دوسری طرف سے کیسے آ گیا وہ؟ دیکھیں, جس خاتون کو بریسٹ کینسر کی جب ہم رسک فیکٹرز کی بات کرتے ہیں, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کن خواتین کو زیادہ رسک ہے, تو اس میں ایک خاتون کو اگر ایک دفعہ بریسٹ کینسر ہو گیا تو اس کو وہ تھوڑا سا زیادہ رسک پہ ہوتی ہے کہ اس کو دوبارہ بھی ہو جائے. لیکن دوسری سائڈ پہ جو بریسٹ کینسرز ہوتے ہیں وہ کم, اس کی شرح کم ہے بنسبت یہ کہ ایک ہی سائڈ پہ ہو. لیکن اگر ایک تو بات یہ ہے کہ اب جو ہے نئی جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے, نئی میڈیسنز آ گئی ہیں, ان کی وجہ سے یہ بہت پاسبل ہے کہ پوری چھاتی کاٹنی نہ پڑے. ٹھیک ہو گیا. کافی سارے اب بہت زیادہ پیشنٹس کی جو ہے نا بریسٹ کنزرویشن سرجریز ہو رہی ہیں. جیسے کہ اگر شروع میں پیشنٹ کی سرجری ہونی ہے اور اس وقت کنزرویشن پاسبل نہیں ہے, تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پہلے دوائی دے کے ٹیومر کو شرنک کر کے پھر کنزرویشن بریسٹ سرجری کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کانٹرا لیٹرل یا دوسری سائڈ پہ بھی اگر اس کو ٹیومر آ جاتا ہے بریسٹ کے, تو دوسری بریسٹ پہ بھی ٹیومر آ جاتا ہے, تو اس کو بھی جو ہے یہی کنزرویشن بریسٹ سرجری کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. اور اگر انفارچونیٹلی کچھ بہت کوئی ریئر 1 to 5% کیسز ہوتے ہیں جن میں کہ ہائی رسک ہوتا ہے دوسری سائڈ پہ آنے کا, اور انفارچونیٹلی ان کو دونوں سائڈ کی اگر سرجری بھی کروانی پڑے
تو اب جو ہے ریکنسٹرکٹیو سرجری اویلیبل ہے, ریکنسٹرکٹیو دوبارہ بنا دیتے ہیں. جی بالکل بالکل. تو اس لیے ان علاج سے جو مطلب اویئرنیس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو خواتین اس ڈر سے کہ جی پوری چھاتی کاٹ دی جائے گی یا چھاتی کا حصہ ختم کر دیا جائے گا, تو ان کے لیے ایک امید افزا بات ہے کہ اس کی آپ کی کاسمیٹکس کے حساب سے اس کی ریکنسٹرکشن پاسبل ہے. اچھا, سرجن جو انکولوجسٹ جو ہے, انکولوجی میں کینسر کے حوالے سے انکولوجسٹ کی جو رائے ہے وہ بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے, حالانکہ وہ ایک پوری ٹیم چل رہی ہوتی ہے جس میں سرجن بھی ہیں, ریڈیو تھراپی بھی ہیں, اور ٹارگیٹ وہ کیمو تھراپی والے بھی آ جاتے ہیں. تو یہ تعین کرنا جو ہوتا ہے یہ سب سے پہلے اور آخری جو حرف آخر ہے وہ انکولوجسٹ کا کام ہے, کہ ان میں سے اور بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں جی, اب جو ہے نا, اب جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے مطابق ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک MDT ہے جس میں کہ سارے اسپیشلٹیز کے ڈاکٹر جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جس میں کہ ڈائگنوسس سے سٹارٹ کر کے پیتھولوجسٹ, ہمارا جو ہے ریڈیولوجسٹ, ریڈیو تھراپسٹ, سرجن, آنکولوجسٹ, یہ سب اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں. یہ سب مل کے ایک پیشنٹ کی ساری اس کی جو ہے ہسٹری, اس کے چیک اپ, اس کے ٹیسٹ کے مطابق مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں. اس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. سب جو ہے جو اس وقت کی گائیڈ لائنس موجود ہوتی ہیں اس کے مطابق اس پیشنٹ کے لیے, کیونکہ اب جو ہے ٹریٹمنٹ کا کانسیپٹ انکولوجی میں پیشنٹ سینٹرڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب مریضوں کو ایک ہی لائن میں لگا کے ایک ہی طرح کا انجیکشن لگا دیا جائے. اب جو مریض جس سٹیج پہ اور جس ٹائپ کے ساتھ ہے, کس ایج پہ ہیں, وہ کیا کیا برداشت کر سکتا ہے, کون سا علاج کو وہ اچھی طرح سے, یا اس کے لیے رسپانس آنے کے چانسز زیادہ ہیں, تو یہ پوری ٹیم مل کے ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو یہ کسی ایک بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنا حرف آخر ان کو بتا دے. اچھا, کچھ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ مردوں میں بھی ہو جاتا ہے, اس کا 1% جو احتمال ہے وہ مردوں میں بھی رہتا ہے, اس پہ ذرا بتائیے گا. جی بالکل, ایسا نہیں ہے کہ صرف خواتین ہی جو ہے وہ بریسٹ کینسر کا شکار ہوتی ہیں, مردوں میں بھی 1% مطلب اگر 99% یہ خواتین میں ہو رہا ہے تو 1% چانس اس میں مردوں میں بھی ہونے کا ہے. تو اس لیے مردوں کو بھی یہ نہیں کہ اگر ان کو کہیں گلٹی, چھاتی کی جگہ پہ کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے, بغل میں گلٹی محسوس ہوتی ہے, تو ان کو بھی فوراً معائنہ کروانا چاہیے. اس کے سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں؟ اس میں مین سمٹم, سب سے پہلا جو سمٹم ہوتا ہے نا وہ گلٹی آتی ہے, کیونکہ عام طور پہ یہ ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے خواتین میں بھی, وہ نہیں آتی. کچھ خواتین جو گلٹی لے کے نہیں آتی وہ اس لیے نہیں آتی, وہ کہتی ہیں اس میں تو درد تھی ہی نہیں, وہ صرف گلٹی تھی. تو اس جو ہے نا اس غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے کہ جو کینسر کی گلٹی ہوتی ہے وہ ابتدا میں اس میں درد نہیں ہوتی ہے, وہ پین لیس ہوتی ہے. وہ گلٹی ہوتی ہے اور وہ ایسے ایسا بڑھتی رہتی ہے. درد اس میں تب ہوتا ہے جب اس کی سٹیج بڑھ چکی ہوتی ہے, جب وہ ارد گرد کے ٹیشوز کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ اس غلط فہمی کا دور ہونا بہت ضروری ہے کہ جی پین ہوگی تو کینسر ہوگا. کینسر کی گلٹی شروع میں پین لیس ہوتی ہے. اچھا میڈم, ایک بڑا کمال ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ ماضی میں کینسر جو تھا اس کے علاج کے لیے مریض جو ہے وہ بیچارہ ڈھول جاتا تھا. کہیں اس کو ریڈیو تھراپی مل رہی ہے, کہیں کیمو تھراپی مل رہی ہے, کہیں پہ اس کو سرجری ملتی ہے, اور کہیں پہ اس کو جا کے انکولوجی والوں کی سہولیات ملتی ہیں جس پہ وہ ادویات یا دیگر علاج کی طرف جاتا ہے. لیکن اب حکومت پنجاب ایک اپنا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہی ہے, نواز شریف کینسر کیئر ہسپتال. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ جی گورنمنٹ آف پنجاب کا بہت اچھا اقدام ہے, کیونکہ یہاں پہ اگرچہ کہ کچھ سینٹرز پہلے بھی ہیں جس میں کہ ان ہاؤس ساری فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں, لیکن ایک بڑے اسکیل پہ کینسر سینٹر کی بہت اشد ضرورت ہے. کینسر کے مریضوں میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے, اور وہی بات کہ اب کئی جگہوں پہ پیشنٹس کو اسی طرح سے کہ ایک جگہ سے کیمو تھراپی کروا رہے ہیں, ایک جگہ سے سرجری کروا رہے ہیں, یا ایک جگہ سے جا کے ریڈیشن کروا رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا گیا گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے کہ ان کے لیے ایک ایسی جگہ بن رہی ہے جہاں پہ وہ ایک ہی جگہ پہ ان کو علاج کی ساری سہولتیں موجود ہوں گی. تو یہ ایک بڑا قابل ستائش جی پروجیکٹ ہے. بالکل بالکل. پروفیسر ڈاکٹر کوثر بانو, آپ چلتے چلتے آخر میں جو آپ کو سن رہے ہیں, جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو دیکھیں, اب جلد علاج کروائیں, کیونکہ جو علاج کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, وہ ٹائم کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں, لیکن زندگی واپس نہیں آتی. اور جیسا میں نے کہا ہے کہ ہماری بہت ینگ خواتین جو ہیں اس مرض کا شکار ہو رہی ہیں, ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے, ان کو بڑا کرنا ہے, ان کی شادیاں کرنی ہیں. تو اس لیے کہ ان کے بچے کو وہ چھوڑ کے نہ چلی جائیں, ان کو اپنی جو ہے صحت کو فرنٹ پہ رکھنے کی ضرورت ہے, ان کو ٹائم سے آنے کی ضرورت ہے, اور یہ آگاہی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے بر وقت اپنی تشخیص اور علاج کروانا ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر
ڈاکٹر کوثر بانو کہ آپ نے صحت کی بات مشرق ڈیجیٹل کے ساتھ میں شرکت کی. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بھی بہت شکریہ مدثر صاحب. اور اسی کے ساتھ ہی مجھے مدثر قدیر کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.